بسم الله الرحمن الرحيم أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى ابصارها خاشعة ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یقولون انا لمردودون فی الحافرہ وہ کہتے ہیں کیا بے شک ہم ضرور لوٹائے جانے والے ہیں پہلی حالت میں اذا كنا عظاما نخرا کیا جب ہم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں قالوا تلک اذا کرۃ خاسرہ کہتے ہیں یہ تو اس وقت خسارے والا لوٹنا ہوگا فإنما هي زجرة واحدة بس بے شک صرف وہ تو ایک ہی ڈانٹ ہوگی فإذا هم بالساہرة تو یکا یک وہ سب ہوں گے میدان حشر میں هل أتاك حدیث موسیٰ کیا آئی ہے آپ کے پاس موسیٰ کی بات اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب پکارا اسے اس کے رب نے مقدس وادی طوا میں پیچھے کی باتیں آپ کو یاد ہوں گی کس طرح فرشتے آتے ہیں اور کچھ روحیں کھینچ کر نکال جاتے ہیں اور کچھ روحیں نرمی سے نکال جاتے ہیں اور اپنے کام میں لگے رہتے ہیں بس صرف حکم ملنے کی دیر ہوتی ہے اور وہ تیزی سے دوڑتے دوڑتے کام مکمل کرتے ہیں پھر جب ہم سب کی روحیں نکل جائیں گی دیکھیں قیامت کے دن بہت سے لوگ ہوں گے جو سب تباہ ہو جائیں گے یوں سمجھے قیامت سے پہلے بہت سے لوگ ہوں گے جو تب سب تباہ ہو جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے پھر ان سب کو جب وہ ختم ہوں گے تو ظاہر فرشتے ہی آئیں گے نا دوڑ دوڑ کے ان کی تمام کی روحیں نکال لیں گے تو بہت سے فرشتے ہوں گے بس آئیں گے اور تیزی سے اور روحیں نکالیں گے کچھ کی سختی سے نکلے گی کچھ کی نرمی سے نکلے گی وہ ایک منظر ہے نا ایک ساتھ ان آیتوں کا جوڑ آپس میں محسوس کرے کہ وہ فرشتوں کی بات ہو رہی کہ جس دن قیامت ہوگی تو وہ سب روحیں جب نکلنی آ جائیں شروع ہو جائیں گی اس کے بعد لوگ دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے اور پھر اس دن کچھ کے آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی یعنی یا تو شرم سے یا ہیبت سے یا خوف سے آنکھیں جھکی ہوں گی اور وہ پاسٹ میں یعنی ماضی میں کیا کہتے تھے کہ جب ہم ختم ہو جائیں گے بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے جب ہمارا کوئی نام و نشان نہیں رہے گا تو کیا ہم لوٹائے جائیں گے اور اگر مثلا اس وقت لوٹائے جائیں تو ہمارا لوٹنا خسارے میں ہوگا وہ اس لیے کیونکہ ایک تو انہیں یقین تھا نہیں دوسرا ان کے اعمال پھر اس حساب سے تھے نہیں کہ ہمیں اپنے رب کے پاس جانا ہے ایک شخص جسے یقین ہو کہ اسے اپنے رب کے ساتھ ملنا ہے اس کے اعمال الگ ہوں گے وجہ جس کے کہ ایک شخص جس کو کوئی بھی عطا پتہ ہی نہ ہو کہ مرنے کے بعد اس کا کیا ہونا ہے وہ تو کہے گا کہ دنیا میں دو دن کی زندگی عیش عیاشی کر لو جو بھی دل میں آئے کر لو پھر کیا ہے مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا تو اس کے اعمال الگ ہوں گے صحیح ہے تو پھر وہ اپنے خود ہی کہہ رہا ہے کہ اگر پھر اٹھائے جائیں گے تو وہ اٹھنا خسارے والا ہوگا کیونکہ اسے اپنے کرتوت کا اپنے اعمال کا پتہ ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو بس صرف ایک ہی ڈانٹ ہوگی ایک ہی چیخ ہوگی ایک ہی آواز ہوگی کہ پھر سب ختم ہو جائیں گے سب تباہ ہو جائیں گے اور پھر ایک ہی ڈانٹ ہوگی کہ سب اٹھ کر دوبارہ میدان حشر میں جمع ہو جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ لا رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے یعنی یوں سمجھے کہ ایک فلم چل رہی ہے صحیح آپ نے بہت سی موویز دیکھی ہوں گی یا آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک مووی کا طریقہ کیا ہوتا ہے پہلے ایک سین پھر وہ ختم ہوا فوراً بعد دوسرا سین وہ کیوں پھر ہمیں آہستہ آہستہ سمجھ آتا ہے اچھا یہ بات تھی شروع میں سمجھ نہیں آتا یہ بھی ایسے ہی ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے قیامت کا منظر بتایا پہلے بتایا کہ کیسے فرشتے آ رہے ہیں روحیں نکل رہی ہیں تیزی سے کام کر رہے ہیں اور پھر وہ کسی کی روح تیزی سے نکال رہے ہیں کوئی چیخ رہا ہے کوئی چلا رہا ہے کوئی آرام سے ہے پھر اچانک وہ سب ختم ہو رہے ہیں اچانک پھر ایک دھماکہ ہو رہا ہے اور سب کھڑے ہو کر اپنے رب کے سامنے آ رہے ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ ہمیں تو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمیں رب کے سامنے بھی آنا ہے آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ کوئی رب نہیں ہے کسی کے ساتھ نہیں ملا اور پھر وہ دیکھیں گے اپنے اس حالت کو پھر اللہ تعالیٰ فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام یعنی وہ سین ختم ہوا وہ ایک چیخ ایک ڈانٹ ایک ڈپٹ سب ختم سب میدان حشر میں اپنے رب کے سامنے وہ ایک سین ختم اب دوسرا سین فوراً بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ اصل میں یہ اس لیے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو فرعونی تھے
ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، آپ کو پتا ہے، اور وہ قیامت کا یقین نہیں رکھتے تھے۔ ان میں کثرت سے ایسے لوگ تھے جو قیامت کا یقین نہیں رکھتے تھے، یا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین نہیں رکھتے تھے، یا پھر حشر کے میدان میں کھڑے ہونا ہے اس کا یقین نہیں رکھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ساتھ ختم کیا تھا۔ آپ کو پتا ہے نا، پانی میں فرعون کے ساتھ اس کی فوج ڈوب گئی تھی جو لاکھوں کی تعداد میں تھی۔ تھوڑا سا تصور کریں، لاکھوں لوگوں کی جان فرشتے ایک وقت میں لینے آ رہے ہیں۔ اب بتائیں فرشتے جلدی جلدی آ رہے ہوں گے کہ نہیں آ رہے ہوں گے، تیزی تیزی سے اپنا کام کر رہے ہوں گے نہیں کر رہے ہوں گے، کسی کی روح کس انداز سے نکل رہی ہوگی، کسی کی روح کس انداز سے نکل رہی ہوگی، ہے نا؟ تو فرشتے آ رہے ہیں اور فرعونیوں کی، تمام فرعونیوں کی روحیں نکال رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، اور پھر ان کو جب قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا تو ان کے بھی الفاظ یہی ہوں گے کہ ہم تو یقین ہی نہیں رکھتے تھے، ہمیں تو لگتا تھا کہ ہم بس یہی ہماری اصل زندگی ہے، اس میں ہی عیاشی کر لو، اس میں ہی مزے کر لو، اس میں ہی فرعون کی غلامی کر لو، فرعون ہی رب ہے، ہمیں تو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اب کہہ رہے ہیں کہ تمہارے پاس موسیٰ کی بات پہنچی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، کہ جب اس کے رب نے اسے وادی طویٰ میں پکارا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ کو پتا ہوگا، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی بار اللہ تعالیٰ کی آواز آئی تھی، اس کے بعد آگے کیا ہوا تھا ہم انشاءاللہ آگے دیکھیں گے۔